الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں صحیح بخاری کی ایک حدیث پر ہم گفتگو کریں گے. آج کے ہمارے پورے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ صرف ایک حدیث کے اوپر ہوگا. یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی سنا بھی ہو، مگر آج اس حدیث پر ہم پوری تفصیل سے روشنی ڈالیں. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2311 کے تحت روایت کیا ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الوکالہ میں بیان کیا. وکالت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی کام سونپنا، کیونکہ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے مال کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی. اسی لیے اس حدیث پاک کو امام بخاری کتاب الوکالہ میں لائے، یعنی کسی کو کوئی کام سونپنے پڑا، کسی کو کوئی کام اس کے ذمے کرنے کا پڑا. تو پہلے ہم حدیث کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد ہم حدیث کو گفتگو کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَقَّلَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِحِفْظِ زکاۃ رمضان. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر صدقہ فطر کے اناج کی نگرانی کی ذمہ داری ڈالی. اللہ کے رسول نے مجھے یہ کام سونپا کہ جو صدقہ فطر کا غلہ آتا ہے، اناج آتا ہے، میں اس کی رکھوالی کروں، اس کی نگرانی کروں. کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، اس اتانی آنے والا آیا، فجعل یحصو من الطعام، اور اس اناج میں سے مٹھی بھر بھر کے نکال کے اپنی گھولی میں بھرنے لگا.
पाकत हूं, मैंने पकड़ा। क्या कर रहा है कि तो चुरा रहा है माल, ऊपर से 35 रुपये का माल चुरा रहा है, पकड़ा मैंने। लेकिन सहाबे किराम की एहतियात देखिए कि ये नहीं कहा कि मैं तुझे कोई सजा दूंगा, कहा कि वल्लाहि ला अरफअन्नका इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं तुझे अल्लाह के रसूल के पास लेके जाऊंगा, तेरे इस बुरे अमल का की जो सजा है वो तुझे रसूल देंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुझे पकड़ के अल्लाह के रसूल के पास लेके जाऊंगा। तो वो चोर कहता है इन्नी मोहताज, अरे अबू हुरैरा मैं बहुत मोहताज आदमी, वो अलैया अयाल, मैं बाल बच्चेदार आदमी, वही हाजतुल शदीदा, मैंने बड़ी मजबूरी में ये कदम उठाया है, ये जो मैं चोरी करने आया हूँ ये बड़ी मजबूरी में मैंने कदम उठाया है, मुझे बड़ी जरूरत है मालूम। हजरत अबू हुरैरा को तरस आ गया, उन्होंने छोड़ दिया, कहते पर रही तो मुझे तरस आ गया, छोड़ चला गया। सुबह हुई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। इससे पहले कि अल्लाह के रसूल को कुछ बताएं, अल्लाह के रसूल ने खुद इनसे पूछ लिया, मा फ़अल असीरुकल बारिहा, अबू हुरैरा रात में जिसको तुमने पकड़ा था उसका क्या हुआ, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ। हजरत अबू हुरैरा ने पलट के ये नहीं पूछा कि अल्लाह के रसूल आपको कैसे पता चला, क्योंकि सहाबा को पता है कि अल्लाह के रसूल को बहुत सारी बातें जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए भी मालूम हो जाती। तो हजरत अबू हुरैरा ने पलट कर ये नहीं पूछा कि अल्लाह के रसूल आपको कैसे पता, वहां तो मैं अकेला था। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल वो बाल बच्चेदार आदमी था, जरूरतमंद का मोहताज था, उसने मुझसे ऐसा रोना रोया कि मुझे तरस आ गया, मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू हुरैरा वो झूठ बोल रहा था, वो झूठ बोल रहा था, अमा इन्नहु कद कज़बका, वो झूठ बोल रहा था, वसयऊद तो फिर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे यकीन हो गया कि वो फिर जरूर आएगा, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला था कि फिर आएगा। अल्लाह, सहाबे किराम को कितना यकीन है अल्लाह के रसूल की बात। कहा कि रसूल ने कहा था कि फिर आएगा, उसका मतलब कि वो जरूर आएगा, मुझे यकीन हो गया। अब कहते हैं कि मैंने रात में मैं घात लगा के बैठ गया, यानी मैं कोने में बैठ गया कि जिसमें आ जाता है कि नहीं आता। रसूल ने कहा तो आया तो जरूर, कहते दूसरे दिन फिर आया, और आते ही जो है मुट्ठी भर के अनाज निकालने लगा, पकड़ा मैंने, क्या कर रहा है, कहता है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं बहुत जरूरतमंद हूँ, बड़ी मजबूरी तो मैंने ये कदम उठाया। कल भी मैं आया था, आज भी आया हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन मैंने मजबूरी में ये कदम उठाया, मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे, मुझे जरूरत है इसलिए मैं आया। हजरत अबू हुरैरा नरम दिल आदमी, दोबारा तरफ आ गया उनको, कहा जाओ छोड़ दो। अच्छा, हदीस के अल्फाज से ऐसा मालूम होता है कि जितना अनाज उसने चुरा लिया था, हजरत अबू हुरैरा ने उस अनाज को ले जाने दिया। इसीलिए इमाम बुखारी जब ये हदीस लाए हैं तो बात क्या कायम करते हैं कि अगर किसी को हमने कोई जिम्मेदारी सौंपी है, कोई चीज दिया है, और उस आदमी ने उस चीज में अपनी मर्जी से कोई काम किया है, ये सोचते हुए कि जिसकी जिम्मेदारी है वो नाराज नहीं होगा, तो ऐसा करना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा ने चोर को जो अनाज चुरा चुका था, हदीस के अल्फाज से बताई ऐसा ही मालूम होता है कि उसको उतना ले जाने चला गया दूसरे। सुबह हुई, रसूल अकरम के पास आए, अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू हुरैरा का चेहरा देखते ही पूछा, मा फ़अल असीरुका, अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी का क्या हुआ, रात को आया था ना, क्या हुआ उसका। हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि या रसूलल्लाह, कल फिर बड़ी शिकायत और बड़े ही मिन्नत समाजत के लबो लहजे में उसने कहा कि बहुत जरूरतमंद है, मुझे तरस आगे नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा वो झूठ बोल रहा है, तो फिर आया। हजरत अबू हुरैरा कहते कि मैं फिर रात में घात लगा के बैठे, तीसरे दिन फिर आया, पकड़ा मैंने और कहा बेटा आप तो तेरी खैर नहीं, 3 बार तू मुझे धोखा दे चुका है, ये तीसरी बार है, तू 3 बार से कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, फिर आता है, अब तो मैं तुझे जरूर अल्लाह के रसूल के पास लेके जाऊंगा। अब चोर कहता है कि अबू हुरैरा मुझे छोड़ो,
مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھا رہا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بھی کہا کہ تم چور ہو گئے، مجھے کون سی بھلائی کی بات بتاؤ گے، اچھی بات بتاؤ۔ صحابہ کرام کے اندر کیسا جذبہ تھا اچھی بات سیکھنے کا۔ ایک چور کہہ رہا ہے کہ ابو ہریرہ چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ اچھی بات بتاؤں گا، ایسی بات بتاؤں گا جس سے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی بات سیکھنے اتنا جذبہ تو ان کے اندر ہوا کہ اچھا بتاؤ کیا کہے، بولو کیا کہنا چاہتے۔ اب وہ چور کہتا ہے اذا اویت الی فراشک، اے ابو ہریرہ جب تم اپنے بستر پہ جایا کرو، فقرا آیت الکرسی، تو تم آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر حتی تختم الآیہ، پوری آیت الکرسی پڑھا کرو۔ اے ابو ہریرہ جب تم رات کو بستر پہ سونے کے ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے سو گے، فَإِنَّهُ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والا تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والا تمہیں پروٹیکشن دے گا، تمہیں حفاظت تمہاری کرے گا۔ وَلَا يَضُرُّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، اور اے ابو ہریرہ تم آیت الکرسی پڑھ کے اگر سو جاؤ گے تو صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنی بڑی بات بتا رہے، اتنے کام کی بات بتا رہے، شیطان سے رات بھر ہم بچ جائیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، چل اچھا جا چھوڑ دو۔ صبح کو آئے اللہ کے رسول کے پاس، آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کل کیا ہو گیا؟ کہا اے اللہ کے نبی اس نے کل یہ دعویٰ کیا کہ وہ مجھ کو ایسی بات سکھائے گا جس سے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کو اس نے کیا سکھایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس نے یہ دعویٰ کیا، اس نے یہ کہا کہ اگر میں بستر پہ جا کر سونے کے ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہوں تو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا میری حفاظت کرے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہوں تو رات بھر شیطان میرے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، اے ابو ہریرہ وہ شیطان ابھی تک تو تم سے جھوٹ بول رہا تھا مگر یہ والی بات اس نے سچ کہی ہے تو وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، تو وہ ایک نمبر کا جھوٹا، لیکن آج اس نے تم سے جو بات کہی ہے وہ سچ کہی ہے۔ اے ابو ہریرہ تعلم من تخاطب منذ ثلاث لیال یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہ لگاتار 3 دنوں تک تم کس سے بات کر رہے تھے، کون تمہارے پاس آ رہا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے نبی میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا ذاک الشیطان، اے ابو ہریرہ وہ شیطان تھا۔ میں نے پوری حقیقت کے سامنے پڑھا۔ حدیث پاک سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کو بھی ایسی بات معلوم ہو سکتی ہے جس سے ہمارا فائدہ ہو، ایمان والے کا فائدہ ہو، شیطان کو بھی اچھی بات معلوم ہو۔ حدیث پاک سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ایک آدمی برا ہے، اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے برا ہے، لیکن اس کو بھی حکمت کی بات، دین کی بات، اچھی بات معلوم ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اس اچھی بات کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، کیونکہ وہ عمل نہیں کرتا۔ بھائی ہم کتنی بھی اچھی بات جان لیں، اگر ہم اس کے اوپر خود عمل نہ کریں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ تو برے آدمی کو بھی اچھی بات معلوم ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک بات بھی معلوم ہوئی کہ شیطان ایک نمبر کا جھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے شیطان کو کذوب کہا۔ کذوب عربی میں مبالغہ کرنے کا بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ تو شیطان بہت بڑا جھوٹا ہے، ایک بات تو یہ معلوم ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ شیطان جتنا بڑا بھی جھوٹا ہے کبھی کبھی سچ بھی بولتا ہے، شیطان کبھی کبھی سچ بھی بولتا ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان ویسے تو جنرلی عام طور سے ہمیں نظر نہیں آتا،
لیکن کبھی کبھی شیطان ایسی شکل میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے کہ ہم دیکھ لیں. چلیے ایک آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے, قرآن کریم کے 7ویں پارے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27, یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے آدم کے بیٹو, شیطان تم کو گمراہ نہ کر دے, شیطان تمہیں بہکا نہ دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ, جس طریقے سے شیطان نے تمہارے ابا آدم کو اور تمہاری ماں حوا کو جنت سے نکالا تھا. اے آدم کے بیٹو, تمہیں شیطان گمراہ نہ کر دے. ینزع عنہما لباسہما, جب شیطان نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو جنت سے نکالا تھا تو دونوں کے لباس اتروا دیے تھے, دونوں ننگے ہو گئے تھے. لیریہما سوآتہما, شیطان دونوں کو ننگا کرنا چاہتا تھا, دونوں کو بے عزت کرنا چاہتا تھا. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اے آدم کے بیٹو, اے انسانوں, شیطان اور شیطان کی پارٹی کے لوگ, شیطان کے قبیلے کے لوگ, شیطان کے چیلے اور چمچے تمہیں دیکھتے ہیں, تم ان کو نہیں دیکھتے. وہ تمہیں دیکھتے لیکن تم ان کو نہیں دیکھتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, ہم نے شیطانوں کو بے ایمان لوگوں کا مددگار بنایا ہے. جن کے پاس ایمان ہے ایسے لوگ شیطان کو لفٹ نہیں دیتے. شیطان کو کون لوگ لفٹ دیتے؟ جو بے ایمان ہوتے, جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا. تو اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ شیطان عام طور سے ہمیں نظر نہیں آتا, وہ ہمیں تو دیکھتے ہیں, ہم ان کو نہیں دیکھتے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شیطان کبھی کبھی ایسی شکل میں بھی آ سکتا ہے کہ ہمیں نظر آئے اور ہم اسے دیکھ سکیں. حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ شیطان یا جنات کی جو خوراک ہے وہ انسانی خوراک بھی کھاتے ہیں, انسانی غذا بھی کھاتے ہیں. حالانکہ جنات کا کھانا الگ ہوتا ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب استنجا کیا کرو تو ہڈی سے مت کیا کرو, ہڈی اور گوبر سے استنجا مت کیا کرو. عرب میں پانی کی کمی تھی, پانی کی قلت تھی, تو عام طور سے لوگ مٹی کے ڈھیروں وغیرہ سے استنجا کرتے تو وہ جائز تھی. اور آج بھی آپ دیہات وغیرہ میں چلے جائیں یا ریگستانی علاقوں میں چلے جائیں جہاں پانی نہیں ہے, وہاں کیا کریں گے آپ؟ تو وہاں استنجا کرنے کے لیے آپ کو مٹی کے ڈھیلے وغیرہ استعمال کرنے پڑ سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تم استنجا کرو تو گوبر اور ہڈی سے مت کیا کرو, اس لیے کہ گوبر گندگی ہے, گوبر خود گندگی ہے, تو گندگی سے گندگی کیسے دور ہوتی ہے. اور ہڈی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جنات کا کھانا ہے, جنات کی خوراک ہے. تو ہم لوگ جو ہڈی وغیرہ کھا کے چوس کے پھینک دیتے ہیں, جنات کے کام میں جاتے ہیں, حدیث سے ایسا معلوم ہو رہا ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ شیطان میاں جو ہے وہ غلہ چرا رہے تھے, اناج چرا رہے تھے. اس کا مطلب کہ اناج بھی کھاتے ہیں. یہ ایک آیت کریمہ یاد آئی, قرآن کریم کے 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا اور ابلیس کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا. تو ابلیس نے یہ سجدہ نہیں کیا اور اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا. اللہ نے کہا نکل, مربوط کے حصہ. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایک اور چھوٹ دی تھی, شیطان کو ایک بہت بڑی چھوٹ دی تھی. آئیے وہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں, سورۃ الاسراء قرآن کریم کا 15واں پارہ. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ. اے ابلیس, جا میں تجھے پوری چھوٹ دیتا ہوں, تو دنیا میں اپنی آواز کے اوپر جس کو چاہے پھسلا لے, جس کو چاہے بہکا لے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ میوزک جو ہوتا ہے, یہ گانا جو ہوتا ہے, یہ شیطان کی آواز ہے. کچھ لوگوں کو میوزک بہت اچھا لگتا ہے, قرآن ان کے سامنے سنا, قرآن کو نہیں اچھا لگتا, میوزک بہت اچھا لگتا ہے. یہ دراصل شیطان کی آواز ہے. شیطان نے ایسا ہمارے کانوں کو اپنی آواز کا ایسا عادی بنا دیا کہ ان کانوں کو قرآن اچھا نہیں لگتا, میوزک اچھا لگتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چھوٹ دی تھی کہ اے ابلیس, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, جا میں تجھے آزادی دیتا ہوں,
تو اپنی آواز کی بدولت جس کو چاہے گمراہ کر سکتا ہے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور اے شیطان تو اپنے ماننے والوں کے اوپر سواروں کو بھی چڑھا لا، پیادوں کو بھی چڑھا لا. کیا مطلب؟ سواروں کو بھی چڑھا دے، پیادوں کو بھی چڑھا دے. دیہاتوں میں پہلے ڈاکو لوگ آتے تھے تو 40 ڈاکو آتے تھے تو 20 گھوڑے پر آتے تھے، 20 پیدل آتے تھے. وہ ادھر لوگوں ادھر مارو ادھر کاٹو، ڈاکوؤں کا کام نہیں ہوتا تھا. تو شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکو سے تشبیہ دی. یہ جیسے ڈاکو کہیں حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پیدل بھی ہوتے ہیں، سوار بھی ہوتے ہیں. اللہ نے کیا کیا ہے؟ شیطان جا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، جا تو اپنے ماننے والوں کو، اپنے چیروں چمچوں کو، سواروں کو چڑھا لا، پیادوں کو چڑھا لا، کیسے چاہے ویسے گمراہ کر. وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اے شیطان تو اپنے ماننے والوں کے مال میں شریک ہو جا، ان کی اولاد میں شریک ہو جا. مال ہم کما رہے ہیں، پارٹنر شیطان ہے. اولاد ہماری ہے، پارٹنر شیطان ہے. کیا مطلب؟ چلیے اس کا مطلب ہے مال اگر حرام طریقے سے کمایا جا رہا ہے، ناجائز طریقے سے کمایا جا رہا ہے تو شیطان بھی اس میں پارٹنر ہو رہا ہے. لگ تو رہا ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں، شیطان بھی اس میں پارٹنر ہے. اور مال اگر حرام جگہ خرچ کیا جا رہا ہے، ناجائز چیزوں میں بہایا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی ہم شیطان کو پارٹنر بنا رہے ہیں. ہم اگر سگریٹ پینے میں، شراب پینے میں، ناجائز چیزوں کو کھانے میں، پینے میں اگر ہم اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تو شیطان کو اپنے مال میں پارٹنر بنا رہے ہیں. اور ایک بات بتاؤ، اولاد میں شیطان کیسے پارٹنر ہوتا ہے؟ ایک حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر کتاب الوضو کے اندر یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو ان احدکم اذا اتى اهله، تم میں سے اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس ملاقات کرنے کے لیے جائے اور وہاں جا کر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں اور اس اولاد کو جو تو ہمیں عطا فرما، اے اللہ دونوں کو شیطان سے دور رکھ. اگر آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو رسول اکرم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ، اگر کوئی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملاقات کے ذریعے ان دونوں کے مقدر میں لکھی ہے تو اس اولاد کے اوپر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، شیطان نقصان نہیں پہنچاتا. گویا اگر یہ دعا ایک آدمی نہیں پڑھتا تو اپنی اولاد میں شیطان کو پارٹنر کر رہا ہے، وہ اپنی اولاد کے اندر شیطان کو شریک کر رہا ہے. تو یہ دعا ہر اس انسان کو جو نیک اولاد اور صالح اولاد کا خواہش مند ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کے اوپر شیطان کا اثر نہ ہو، اس دعا کو معمول بنا لینا چاہیے، اس کو زندگی کی عادت سے بنا لینا چاہیے. کتنا آسان طریقہ ہمیں بتایا گیا، پھر بھی ہم لوگ ادھر ادھر بات کریں. اب گھر میں ہم انٹری کر رہے ہیں، گھر میں آ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاسرار میں یہ روایت لائے ہیں. حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے اور اللہ کا نام لے کر گھر میں جاتا ہے اور کھانا کھانے کے ٹائم بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، ارے یار تو بڑا برا ہوا، اب نہ یہاں رہنے کی جگہ ملے گی نہ کھانے کی جگہ ملے گی. اس آدمی نے گھر میں داخل ہونے کے ٹائم بھی بسم اللہ پڑھ لیا اور کھانا کھانے کے ٹائم بھی بسم اللہ پڑھ لیا، لہٰذا اس گھر میں اب ہمارے رہنے کی کوئی جگہ نہیں اور کھانا بھی ہمیں نہیں ملے گا. لیکن اگر آدمی گھر میں داخل ہونے کے ٹائم بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، ہمیں اسٹے کرنے کی جگہ تو مل گئی، ہمیں ٹھکانا تو مل گیا. اور اگر کھانا کھانے کے ٹائم بھی آدمی بسم اللہ نہیں پڑتا تو شیطان کہتا ہے کہ چلو ہمارے تو وانے نیارے ہو گئے، ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، رہنے کو جگہ بھی مل گئی، کھانے کو کھانا مل گیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے گھر میں آنے کے ٹائم اللہ کا نام نہیں لیتے یا کھانا کھانے کے ٹائم اللہ کا نام نہیں لیتے تو ہمارے کھانے میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے. کھانے سے جو برکت آج کل ہو رہی ہے، ہم لوگوں کی عورتیں شکایت کرتی ہے اتنی ساری روٹی بنائی ہوئی، یہ بھی ہو نہ ہو یہ ہمارے کھانے میں بے برکتی کی نشان. ایک اور بہت پیاری حدیث اپنے سامنے رکھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو لائے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اذا کان جنوب اللیل، جب رات قریب آ جائے، جب مغرب کا ٹائم ہو جائے اور جب شام ہو جائے
फकुस्सू सिब्यानकुम, तो अपने बच्चों को समेट लो। छोटे छोटे बच्चे बाहर टहल रहे, खेल रहे, कूद रहे, उनको घर में ले आओ। क्यों? फइन्न शयातीन तंतशिरु हीरिही, इसलिए कि उस टाइम शैतान घूमते रहते। मगरिब के टाइम जब सूरज डूब रहा हो, जब रात आने वाली हो, तो उस टाइम छोटे छोटे बच्चों को घर के बाहर नहीं भेजना चाहिए, उनको घर में समेट लेना चाहिए। हदीस बुखारी की हदीस से मालूम हो रहा है। आपने फरमाया कि शैतान घूमते रहते। फइज़ा ज़हब साअतुम मिनल लैल, जब थोड़ा सा रात का हिस्सा गुजर जाए, मगरिब के बाद आधा घंटा 1 घंटा गुजर जाए, पकड़ू, अब अपने बच्चों को छोड़ सकते हो, बाहर जा सकते, उस टाइम उनको घर में समेट लो। उसके बाद आपने फरमाया वअग़लिक़ुल अबवाब वस्कुरुस्मल्लाह, और घर का दरवाजा जब भी बंद करो तो अल्लाह का नाम लेकर बंद करो। फ़इन्न शैतान ला यफ़्तहु बाबल मुग़लक़ा, इसलिए कि शैतान अल्लाह के नाम से अगर दरवाजा बंद किया जाए तो खोल नहीं सकता। कितनी मामूली सी बात है कि आदमी दरवाजा बंद करा, बिस्मिल्लाह बोल के दरवाजा बंद कर, और इतना बड़ा फायदा है, उस दरवाजे को शैतान खोल नहीं सकता। और बुखारी की एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल ने फरमाया वअत्फ़ि मिस्बाहक वज़्कुरिस्मल्लाह, अपने चराग की बत्ती बुझा दो अल्लाह का नाम लेकर। अब तो चराग का जमाना नहीं, लाइट स्विच ऑफ कर रहे हो, अल्लाह का नाम लेकर लाइट स्विच ऑफ करो। वअौफ़ि इस्क़ाअक वज़्कुरिस्मल्लाह, और अपने बर्तनों को ढांक दो अल्लाह का नाम लेकर। बर्तन वगैरह खुले मत रखो, अल्लाह का नाम लेकर उसको ढांक दो, शैतान को उसके ऊपर दो। तो मेरे भाइयों, ये शैतान हमारे माल में पार्टनर हो रहा है, हमारे खाने पीने की चीजों में दाखिल हो रहा है। हमें बचाने के उपाय बताए गए। ये अलग बात है कि हम लोग जानकारी नहीं रखते या उसके ऊपर अमल नहीं करते। हदीस के पास से आयतल कुर्सी की फजीलत मालूम हो रही है, और ये पता चल रहा है कि रात में सोने के टाइम अगर आयतल कुर्सी पढ़ा जाए तो सुबह तक आदमी शैतान से महफूज रहता है। इंशाअल्लाह अगले खुतबे जुमा में हम आयतल कुर्सी पर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे कि आयतल कुर्सी के अंदर क्या खास बात है, कि आयतल कुर्सी से इतना बड़ा फायदा है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यक़ुरु का शैतान, कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। क्या खास बात है भैया आयतल कुर्सी। एक बात बताओ, शैतान से बचाने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है? अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा हथियार है, और अल्लाह के जिक्र में सबसे ऊंचा मकाम किसका है? कुरान का है। और कुरान में सबसे अफजल आयत कौन सी है? आयतल कुर्सी। इसलिए आयतल कुर्सी की ये फजीलत है कि अगर हम उसको पढ़ ले रात में सोने के टाइम तो सुबह शैतान से। और हदीस पाक से हजरत अबू हुरैरा की करामत की साबित हो रही है कि शैतान को पकड़ा तो भाग नहीं सका, वो उसको बेचारे को जो है मिन्नत समाजत करनी पड़ी, गिड़गिड़ाना पड़ा, रोना पड़ा। पता लगा कि अगर अल्लाह का पक्का सच्चा मोमिन बंदा हो, चाहे वो देखने में दुबला पतला हो, शैतान उसके चंगुल से बच नहीं सकता है। इसीलिए अल्लामा इब्न क़य्यिम ने एक जगह लिखा है कि कभी कभी शैतान किसी के ऊपर गलत असर डालने के लिए शैतान जाता है, लेकिन वो अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाला बंदा रहता है तो उल्टे शैतान बेहोश होकर गिर जाता है। और शैतान जब बेहोश होकर गिर जाता है तो शैतान के चेहरे चलते कहते क्या हुआ? कहता मुझे इंसान ने गिरा। तो अल्लाह के जिक्र में कितना ताकत है। और हदीस से बात से ये भी मालूम हुआ कि सहाबे किराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कितना यकीन था। मैंने वो जुमला आपको सुनाया था कि अल्लाह के रसूल की जुबान मुबारक से जब हजरत अबू हुरैरा ने ये सुना कि आपने फरमाया कि वो फिर आएगा, तो हजरत अबू हुरैरा कहते मुझे यकीन हो गया कि वो फिर आएगा। हदीस पाक से ये भी मालूम हुआ कि अगर हमारे मुआशरे में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए जिसका ताल्लुक शरीयत से है, तो हमें अपने उलमा से रुजू करना चाहिए, हमें अपने उलमा से कांटेक्ट करना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा ने उस चोर को पकड़ा तो क्या कहा? लअरफ़अन्नका इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुझे अल्लाह के रसूल के पास लेके जाऊंगा। लिहाजा अगर हमारे शरीयत के ताल्लुक से दीनी उमूर में अगर कोई मामला आ जाए तो हमें अपने उलमा किराम से रुजू करना चाहिए। हदीस पाक से ये भी साबित हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी गैब की बातें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बता दी जाती थी। आपको बहुत सारी गैब की बातों का अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्म दे दिया जाता था, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब है। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की जात है, वो अपने रसूलों और पैगम्बरों को गैब की बातें अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी चाहे बता सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब। तो मेरे भाइयों, ये इस हदीस पर एक
تفصیلی گفتگو کی. اب انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ہم آیت الکرسی کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے حملوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو دعائیں بتائی گئی، جو اذکار بتائے گئے شیطان سے بچنے کے لیے، ان کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں رات میں سونے کے ٹائم آیت الکرسی پابندی سے پڑھ کر سونے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہ بتا دوں کہ آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو بھی رات میں پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. آمن الرسول سے لے کر سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک ان دونوں آیتوں کو یاد کر لیجیے اور رات میں سونے کے پہلے پڑھ لیجیے. ان دونوں آیتوں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ان کو کوئی رات میں پڑھ لے تو رات بھر کے لیے یہ دونوں آیتیں کافی ہو جاتی ہیں. تو ان دعاؤں کو ہمیں پابندی سے پڑھنا چاہیے. جو ہمارے معاشرے میں بچوں کو نظر لگ گئی، بچے گھبرا گئے یا ڈراؤنے سپنے آ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا علاج انہی چیزوں میں ہے. ان کے لیے ہمیں کوئی غلط راستہ اختیار کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن حدیث کے جو صحیح طریقے بتائے گئے وہ ہمارے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه آمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ